زرہ جو ہوتی ہے وہ زرہ کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیا تھا ایک یہودی سے، مدینہ کا ایک یہودی تھا، اس کے بعد زرہ گروی رکھی اور اس کے بدلے جو لی. کائے کے لیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث کی بعد والی حدیث ہے، تو عام کھانے کے لیے نہیں تھا، کھانے کے لیے نہیں تھا. اور آپ کو معلوم ہوگا یہ جو واقعہ ہے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ اسی یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، گروی رکھی ہوئی تھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا یہ واقعہ ہے جس میں اس حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو وہ مدینہ کے یہودی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کچھ جو کے بدلے، جس کو ہم جوار وغیرہ کہتے ہیں، اس کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ مشیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخبز شعیر، ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو کی روٹی لے کر، وہ احالۃ بسخنہ، اور باسی چربی لے کر، تازی بھی نہیں، جو کی روٹی اور باسی چربی لے کر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا سکیں. اور کرنے کی بات ہے، وہ نبی جو سردار الانبیاء ہے، جو اس کائنات کا سردار ہے، اس کے آخری دنوں کی یہ حالت ہے، جس کی حکومت جزیرۃ العرب پر پوری طرح مسلط ہے. لوگ جس کے نام سے ڈرتے اور کانپتے ہیں، جس کو قرآن مجید رحمت للعالمین کہتا ہے، ان کی آخری زندگی کی یہ حالت ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھتے ہیں، رہن رکھتے ہیں. اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، قریب 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آتے ہیں روٹی لے کر، جو کی روٹی لے کر اور باسی چربی لے کر. وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ، کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا صَاعٌ وَلَا أَمْسَ. کیا کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کوئی صبح آل محمد پر ایسی نہیں گزری کہ صرف ایک صاع، ایک سیر جو یا گیہوں یا آٹا رہا ہو، ایک سیر بس. ولا امسا، یا پھر شام ایسی کوئی نہیں گزری کہ بس ایک صاع یا ایک سیر رہا ہو. جس نبی کی حکومت پورے جزیرۃ العرب پر بلکہ اس کے بھی آگے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جا رہی تھی، جن کے پاس مال غنیمت خوب تھا، بیت المال میں خوب مال پڑا ہوا تھا، ایسا نبی ہو کر بھی ان کے پاس رات یا تو صبح یا رات میں ایک سیر جو کے علاوہ، ایک سیر آٹے کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آل محمد پر ایسی کوئی صبح نہیں گزری یا شام نہیں گزری کہ صرف ایک صاع، ایک سیر جو یا آٹا رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ افسوس یا شکایت کے طور پر نہیں کہہ رہے ہیں، حیرت انگیز بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشی کے طور پر کر رہے ہیں، خوشی کے طور پر یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں نے ایسی زندگی پسند کی اپنے لیے جو مالداری والی نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعاؤں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غربت کو پسند کرتے تھے اور کہتے ہیں اللہ مجھے غریبوں میں رکھ، غریبوں میں اٹھا، مسکینوں میں رکھ، مسکینوں میں اٹھا. کیوں؟ کیونکہ جو مالدار ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں تک کہ سنن ترمذی کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غریب لوگ مالدار لوگوں سے 50,000 سال پہلے جنت میں جائیں گے. مالدار لوگ کتنا لیٹ جائیں گے
ایک ایک پیسے کا حساب کتاب دیتے اتنا لیٹ ہو جائیں گے کہ جنت میں، حالانکہ جنتی ہیں، حالانکہ صحیح العقیدہ صالح اعمال والے، پھر بھی حساب کتاب دیتے تھے، اتنا لیٹ ہو جائیں گے جنت میں جا نہیں پائیں گے، اتنی آزمائش، اتنا حشر کے میدان میں اتنی پریشانی بھی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکینوں میں اٹھا۔ تو سب کچھ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاہے صبح ہو چاہے شام ہو، 1 سا سے زیادہ کچھ نہ تھا کھانے کے لیے۔ اس لیے آگے صحابہ رسول کہتے ہیں وَإِنَّهُمْ لِتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 گھر تھے، 9 بیویوں کی 9 گھروں کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ سوچئے کیا نبی ہے، اور کیا وہ صحابیات ہے، کیا وہ امہات المؤمنین ہے رضی اللہ تعالی عنہن، کہ کتنا صبر ہے ان کے اندر، بھوکے پیسے رہنے کو پسند کیا، نبی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آج کسی عورت کو 1 دن کا بھی کھانا نہ ملے تو بولتی کہ زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھلایا ہے، شوہر کو تانے دیتی ہے۔ یہاں نبی کے ساتھ رہے، بھوکے پیسے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ یہاں پر کھڑا ہوتا ہے جو بہت سے لوگوں کو ایسی احادیث سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اتنی اچھی حکومت ہے، اتنا مال و دولت ہے، بیت المال میں اتنا زیادہ مال ہے، اتنی فتوحات ہو رہی ہے، تو اتنی تنگ دستی کے ساتھ زندگی کیوں گزاری؟ کہاں گیا پیسہ؟ کہاں گیا پیسہ؟ ایک بڑا اہم سوال کھڑا ہوتا ہے، پیسہ کہاں گیا؟ پیسہ گیا اللہ کی راہ میں۔ ان لوگوں کی، ان اللہ والوں کی یہ صفت تھی کہ جو آتا پہلے اس کو صدقہ و خیرات کرتے، اور کہتے ہیں کہ شام کا شام میں دیکھیں گے، دوپہر کا دوپہر میں دیکھیں گے، کوئی چیز اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے۔ جو آتا، جو ملکیت میں آتا، اس کو اللہ کا